مالک، پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد۔ ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی، ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لیکن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ اے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار ہے؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، دائیں بائیں ہونے، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ جس کو؟ حضرت شیش کو بھیجا۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے۔ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی۔ اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا۔ وہ کون؟ حضرت نوح۔ اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پردادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بددعا کی انہوں نے۔ ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی۔ بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں۔ اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟
نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو۔ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی قوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک قوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا۔ ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے۔ 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا۔ دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بکریوں کو چراتا تھا۔ لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا ویوہار بہت اچھا تھا۔ رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا۔ کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو، کیا ایک دین کا چراغ۔ دین عقیدے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک قوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، ایک آدمی ہے جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ ایک قوم کی عبادت کرو سفل ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو۔ میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی سے۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے اس کو۔ میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یہ شخص مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اللہ ایک ہے، قوم ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔
یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے. دین یعنی اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے. آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں. میرے بھائی، ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی. ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں آئے. عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی. آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو. ارے بابا، ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں؟ ہمارا گھر کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں. کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو. ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے. ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو. ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے. ہم کو کیا کہتے ہو؟ ہم تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں. میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے. منو یعنی آدم کو اتارا ہے. ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ حموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے. ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے. ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ہم مر جائیں گے مگر ان وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے.